اب ہم دیکھیں کہ اپنی سہولت کے لیے سردی ہے نماز لیٹ کر دیں، گرمی ہے نماز لیٹ کر دیں، شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں نماز لیٹ کر دیں، کوئی بھی ہمارا عمل ہے، باہر آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہیں نماز لیٹ کر دیں، واک پہ جا رہے ہیں، جم میں جا رہے ہیں، اچھا واپسی پہ آ کے پڑھ لیں گے، بلا وجہ ہم اپنا جو ہے ہر فرض میں بھی تاخیر کریں۔ تو یہاں دیکھیں کہ انہوں نے جیسے ہی خواب آیا تو انہوں نے اس کو پورا کرنے کی تیاری فرمائی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہمارا سیشن نمبر 23 ہے اور پارہ نمبر بھی 23 ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور اس میں جو صورتیں شامل ہوں گی، سورہ یاسین کا آخری حصہ ہوگا، سورہ صافات ہوگی، سورہ صاد پوری ہوگی، اور سورۃ الزمر جو ہے اس کا ابتدائی حصہ شامل ہوگا۔ اب ویسے تو ماشاءاللہ قرآن کریم میں جتنے بھی احکامات ہیں، موضوعات ہیں، آیات ہیں، ساری ہی خاص الخاص ہیں، لیکن دورہ قرآن میں اب دیکھیں اگر ساری آیات کو، سارے احکامات کو، سارے موضوعات کو شامل کیا جائے تو ایک مہینہ بہت کم ہے اس کے لیے۔ تو اس لیے دورہ قرآن میں ایسی آیات کو، ایسے احکامات کو، موضوعات کو غور و فکر میں لایا جاتا ہے کہ ہم ان آیات سے، احکامات سے سیکھ کر تو ہم اپنی زندگی میں ان احکامات کو شامل کر کے اپنی زندگی جو ہے وہ بدل سکیں، اپنی زندگی کے جو کام ہیں انہیں ہم دین اسلام کے مطابق، قرآن کے احکامات کے مطابق جو ہے عمل میں لا سکیں۔ تو اب سورہ یاسین جو ہے اس میں ہمیں دوبارہ زندہ ہونے کا جو یقین ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ نکالا جاؤں گا، سوالیہ طور پہ پوچھتا ہے۔ اب جو منکرین ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے تو یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے۔ لیکن جو مسلمان ہیں، جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے ہیں، قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، تو قرآن سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی میں تمہیں زندہ کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی جب ہم مر جائیں گے تو اس کے بعد ہمیں زندہ کیا جائے گا۔ اس کا ثبوت ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے۔ اب جو کفار ہیں، کافر ہیں، وہ قیامت کو ماننے سے انکار کرتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ دوبارہ زندہ کرنا میرے لیے بالکل آسان ہے، جیسے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک تعالیٰ ہر کام پہ، ہر چیز پہ قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں۔ انما امرہ اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو جب بھی ارادہ کرتے ہیں کسی بھی کام کا تو وہ کن کہتے ہیں، فیکون، بس ہو جاتا ہے۔ تو مومن کو قیامت پر یقین رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اور اب دیکھیں جیسے کہ پریویس سیشنز میں ہم نے سیکھا تھا کہ صرف زبان سے اقرار کر لینا یا صرف یقین رکھ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ اگر ہم قیامت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین رکھتے ہیں، تو پھر اس کا تقاضا کیا ہے؟ عمل۔ اس کا تقاضا ہے عمل۔ اگر ہم یقین رکھتے ہیں تو پھر ہمیں ضرور عمل کرنے چاہیے، کیونکہ عمل کریں گے تو ہی ہمیں جب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا تو پھر وہاں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہماری ناکامی ہے۔ تو دیکھیں جب ہمیں قرآن بار بار یہ سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اے انسان، جب تو نے مر جانا ہے، مرنے کے بعد پھر تجھے زندہ کیا جائے گا۔ اب جیسے یہاں ہم زندگی گزارتے ہیں اور یہاں ہمیں رہنے کے لیے کیا چاہیے؟ گھر چاہیے، چھت چاہیے، اور گھر میں ہمیں تمام سہولیات جو ہیں وہ ہمیں ہر ضرورت جو ہے وہ ہمیں میسر ہونی چاہیے، تو ہی ہماری زندگی سکون میں گزرتی ہے۔ اب یہاں تو ہم اپنا بندوبست کر لیتے ہیں، لیکن اب جب ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا، تو مطلب وہاں بھی ہمیں ٹھکانا چاہیے، وہاں بھی ہماری زندگی ہوگی اور وہاں بھی ہمیں رہنے کی ضرورت ہوگی۔ جیسا کہ پریویس سیشنز میں ہم نے سیکھا تھا کہ قبر جو ہے وہ ہمارا ویٹنگ روم ہے، اور وہاں کا جو سامان ہے، اب دنیا میں تو جو ہم سامان خریدتے ہیں اس کے لیے ہمیں پیسے چاہیے، ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں پیسے چاہیے جو ہم ارننگ کرتے ہیں۔ اسی طرح اگلے گھر کے لیے جو ہمیں سامان چاہیے، وہاں بھی کیا ہوگا؟ سامان کی ضرورت ہوگی، اور وہ سامان وہاں سے تو ہم خرید نہیں پائیں گے، وہ سامان ہمیں یہاں سے ہی خرید کر اپنے اس گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے، اس گھر میں منتقل ہونے سے پہلے ہمیں اپنا سامان ڈیلیور کرنا ہوگا،
ہمارے بات کوئی نہیں کرے گا. اس گھر کے سامان کا انتظام جو ہے وہ ہمیں خود کرنا ہوگا. اور اس گھر کا سامان سب سے ضروری جو چیز ہے وہ ہے روشنی. کیونکہ قبر جو ہے وہ ہمارا گھر ہوگا اور قیامت تک ہمیں وہاں رہنا ہے اور قبر میں اندھیرا ہے. قبر میں ہمیں کیا چاہیے؟ قبر میں ہمیں روشنی چاہیے اور روشنی ہمارے اعمال سے ہوگی. تو ہم مومن ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے ہیں، تو ہمیں بھی جب یہ یقین ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہمارا حساب ہوگا، تو پھر ہم نے تیاری کرنی ہے. اور جو تیاری نہیں کرتے وہ اس تیاری سے غافل ہیں، تو گویا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ منکرین کی طرح اس دن کا انکار کرتے ہیں. صرف زبان کے ساتھ اقرار اور یقین رکھنا کافی نہیں، بلکہ اس کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے اعمال جو ہے اس پہ غور و فکر کریں. اس کے بعد سورہ یاسین میں ہی ہمیں جنتیوں کے استقبال کا پیغام ملتا ہے، سکھایا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. رحمت والے رب کی طرف سے ان سے کہا جائے گا سلام ہو تم پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیں جب ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں نا تو کتنا اچھا لگتا ہے، ایک دوسرے کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کی آپ پہ سلامتی ہو، اللہ کی آپ پہ رحمت ہو، اللہ کی آپ پہ برکت ہو. تو ہم جب ایک دوسرے کو کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی آپ پہ سلامتی ہو، اللہ کی آپ پہ رحمت ہو، اللہ کی آپ پہ برکت ہو. تو سبحان اللہ کیا ہی وہ سما ہوگا. امیجن کریں دنیا میں ہم ایک دوسرے کو اللہ کی سلامتی کے لیے دعا دیتے ہیں، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو اہل جنت ہیں، جنتیوں کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے سلام ہو تم پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. محسوس کریں ان الفاظ کی گہرائی کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کے فرمائیں گے کہ تم پہ میری سلامتی ہو. کتنا خوبصورت وہ منظر ہوگا اور کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے سلام پیش کریں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل جنت میں شمار فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اب جنت میں داخل ہونے والوں کو اللہ خود سلام کہے گا. یہ بہت بہت بڑی عزت کی بات ہے. دنیا میں اطاعت کرنے والے آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے سلام پائیں گے، اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو، وہ بندے جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک انہیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن اگر وہ آزمائشوں پہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرماتے ہیں. اور جو صبر کرتے ہیں تو اللہ انہیں اپنا ساتھ نصیب فرماتے ہیں. اور دیکھیں جو دنیا میں اللہ پہ ایمان لاتا ہے، اللہ پہ یقین کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ دنیا میں بھی اس کو اپنا ساتھ نصیب فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ عزت بخشیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود انہیں فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم، کہ تمہارے رب کی طرف سے یعنی میری طرف سے تم پہ سلامتی ہو، سلام ہو تم پر. تو جس کو اللہ سلام کرے، سبحان اللہ کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شمار فرمائے جنہیں بے حساب جنت میں داخل کیا جائے گا. آمین ثم آمین. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، سورہ صافات میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور اس بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا. سبحان اللہ. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو پھر انبیاء اکرام جو ہوتے ہیں نا، انہیں جو خواب آتا ہے وہ بالکل ویسے ہی اس کو کرنا ہوتا ہے، یعنی وہ سچ ہوتا ہے. تو انہوں نے پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے انہیں لٹایا، اور دونوں نے، باپ اور بیٹے نے، دونوں نے اللہ کے حکم پر آمین کہا. بالکل. تو اسی کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور اس بیٹے کو یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ماتھے کے بل لٹا دیا. دیکھیں کتنا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کتنا بڑا دل تھا، کتنا انہوں نے کہ ایک اولاد کو ذبح کرنے، جانور کو ذبح ہوتے دیکھتے ہیں نا جب قربانی پہ، تو وہ مطلب برداشت نہیں ہوتا. بے شک وہ اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی تڑپ اور اس کی تکلیف، اور یہ تو اللہ جانتے ہیں، واللہ عالم، کیا اس کا ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یا اللہ جانتا ہے. اب جیسے کہ شہید کے بارے میں حدیث ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، ویسے سب کو موت کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جو شہید ہے نا، جب اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کو بالکل بھی موت کی تکلیف نہیں ہوتی. اس کو صرف جیسے کچھ ہوتی ہے، اور جو شہید ہوتا ہے اس کا جیسے ہی اس کا خون زمین پہ گرتا ہے، ایک قدم اس کا زمین پہ اور دوسرا قدم اس کا جنت میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو
اسی طرح جو قربانی کا جانور ہے بظاہر ہمیں لگتا ہوگا کہ دیکھنے میں وہ تڑپ رہا ہے، وہ تکلیف میں ہے، لیکن یہ تو اللہ جانتا ہے نا۔ وہ جانور جو اللہ کے لیے قربان ہو رہا ہے یا جس کو اللہ کے لیے قربان کیا جا رہا ہے، تو وہ تو اللہ جانتے ہیں کیا معاملہ ہے، ہم تو صرف ظاہری دیکھتے ہیں۔ اب جیسے فرعون کے بارے میں قرآن میں ذکر آتا ہے کہ فرعون کے اوپر صبح و شام جہنم کی آگ پیش کی جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ہم دیکھیں تو فرعون ویسے ہی لیٹا ہے، بالکل ہمیں محسوس تک نہیں ہوتا، اس کے پاس شام کو بھی کھڑے ہوں صبح بھی ہوں ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہوگا، لیکن قرآن میں فرمایا جا رہا ہے کہ فرعون پہ صبح و شام جو ہے وہ جہنم کی آگ پیش کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو اس کا ذکر یہاں آ رہا ہے، یعنی اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربانی کے لیے لٹا دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کیا، انہوں نے صبر کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہم دیکھیں کہ اپنی سہولت کے لیے سردی ہے نماز لیٹ کر دیں، گرمی ہے نماز لیٹ کر دیں، شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں نماز لیٹ کر دیں، کوئی بھی ہمارا عمل ہے، باہر آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہیں نماز لیٹ کر دیں، واک پہ جا رہے ہیں، جم میں جا رہے ہیں، اچھا واپسی پہ آ کے پڑھ لیں گے، بلا وجہ ہم اپنا جو ہے ہر فرض میں بھی تاخیر کر رہے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں کہ انہوں نے جیسے ہی خواب آیا تو انہوں نے اس کو پورا کرنے کی تیاری فرمائی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کیا، صبر کیا۔ ایک انسان کو اب اگر ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے گلے پہ چھری چلنے والی ہے تو ہم تو اس جگہ سے ہی بھاگ جائیں کہ بس کسی نہ کسی طرح ہماری جان بچ جائے۔ اب جیسے کوئی بھی لے لیں، مثال لے لیں آپ کے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں بس ہمیں تکلیف نہ پہنچے۔ اب نماز ہے، جب ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں گہری نیند میں، تو وہ اللہ کے بندے جو رات کو اٹھتے ہیں تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے نفس کی قربانی کرتے ہیں، اپنی نیند کی قربانی کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی قربانی کرتے ہیں۔ اب ہمیں یہ تو حکم نہیں دیا جائے گا نا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وہ تو پیغمبر تھے، اور 1,24,000 جو پیغمبر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو آزمائشوں سے گزارا۔ تو اب ہمارے لیے بھی یہ آزمائشیں ہیں کہ جیسے ہمیں نیند آ رہی ہوتی ہے تو ہم نے نفس کی قربانی کر کے ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے اگر باہر کہیں جانا ہے تو اپنے اس پروگرام کو تھوڑا سا ڈیلے کر کے ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ کچھ بھی اچھا کام جو ہے وہ ہم کیا کریں، وہ اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے۔ اب جیسے صدقہ خیرات ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا جی اب اپنے بچوں کے لیے ہم نے عید کے 3 کتنے مطلب ایک دن میں 2 سوٹ بھی تیار کروا لیتے ہیں، اپنے لیے بھی ہم نے 3 دن عید کے ہیں 3 سوٹ، پھر ساتھ ایوری تھنگ جو ہے نا ہم نے میچنگ میں لی ہوتی ہے۔ تو کبھی ہم نے سوچا کہ اگر ہم 3 کی بجائے ہم اپنے 2 ڈریس جو ہے وہ ریڈی کروا لیں، اور تیسرا جو ہے کسی غریب بچے کو، کسی یتیم بچے کو دلوا دیں، یہ تو ہمارے دل میں خیال ہی نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلے اپنے بچوں کا تو پورا کر لیں، اپنا تو پورا کر لیں ہمیشہ، حالانکہ ہمارا 1 سوٹ سے بھی گزارا ہو جائے گا، 2 سے بھی ہو جائے گا، اگر ہم 3 نہیں بنوائیں گے یا اپنے بچوں کو بھی 3 کی بجائے 2 سوٹ دلوا دیں، اور تیسرا جو ہے بچوں سے ہی کہیں کہ بیٹا آپ اپنے ہاتھوں سے چیریٹی کریں، اپنے ہاتھوں سے آپ نے یہ ڈونیٹ کرنا ہے، یہ جو میں نے ڈریس بنوایا نا فلاں یتیم بچہ ہے اس کو آپ نے گفٹ کرنا ہے، کیونکہ اس کے تو پاپا نہیں ہے تو اس کی ماما کیسے ارینج کریں گی، یا کوئی بھی غریب۔ اس کے علاوہ جیسے رمضان ہے، رمضان کے علاوہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ فلاں گھر میں فاقہ چل رہا ہے، ان کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو ہم کیا کریں، اگر مہینے کا راشن اپنا لے کے آتے ہیں تو تھوڑا سا اب دیکھیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم جس کنٹری میں ہیں اگر یہاں کا تھوڑے سے بھی پیسے ہم ان کو دے دیں، اب جیسے انڈیا ہے، پاکستان ہے، یا کوئی اور ڈفرینٹ کنٹریز ہیں جدھر سے آپ ہیں، تو یو کے جو ہیں پاؤنڈ ہیں یا یورو ہیں، یورپ کے یا یو ایس اے میں ڈالرز ہیں، تو اگر ہم تھوڑے سے 5-10 دے دیں تو میرے خیال سے 5-10 پاؤنڈ یا 20 کر لیں، ٹھیک ہے، اتنے دے دیں، ہر مہینے بھی اتنے دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ہمارے یہ تھوڑے سے پیسے جن کو ہم نے دینے ہیں ان کے پتہ نہیں کتنے کام جو ہیں اس سے بن جائیں گے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں بھی ہم نے اپنے نفس کی قربانی کرنی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، اپنا پیٹ پالتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے سیونگ کرنی ہوتی ہے۔ سیونگ ایسی ہے کہ اگر ہم اپنے پاس پیسے جمع کرتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ آج ہمارا وقت آئے، کل ہمارا وقت آئے، یا اگلے پل ہمارا وقت آئے، جب ہم مر جائیں گے جو ہم نے سیونگ کی ہے وہ کس کے کام آنی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کون استعمال کرے گا، ہمارا بھائی کرے گا، بہن کرے گی، یا کوئی میریڈ ہے ان کے ہسبینڈ کریں گے، ہسبینڈ کی ہے وائف کرے گی، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ جس نے ہمارے پیسوں کا، ہماری سیونگ کا استعمال کرنا ہے اس نے اچھے کاموں میں کرنا ہے یا برے کاموں میں کرنا ہے، یا اس نے اپنی عیاشی میں وہ پیسے اڑا دینے ہیں، ہماری سیونگز کا استعمال کر لینا ہے۔ تو بہتر ہے نا کچھ نہ کچھ حصہ
چلیں زیادہ نہیں تو 10واں حصہ رکھ لیں، 5واں رکھ لیں، تھوڑا سا فیصد جو ہے اس میں سے نکال کے تھوڑا سا پرسنٹیج جو ہے وہ ہم ان لوگوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے ہی صدقہ خیرات کر دیں۔ اور جیسا کہ ہم نے ماشاءاللہ پریویس سیشنز میں ہم نے سیکھا کہ صدقہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے پاس پالتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدقہ جو ہے وہ ایک درخت کی طرح ہے، جیسے بیج بو دیتے ہیں نا، اس میں سے پھر پودا نکلتا ہے، پودا بڑا ہوتا ہے، پھر وہ درخت بنتا ہے، پھر آگے اس کی شاخیں ہوتی ہیں، اسی طرح صدقہ جو ہے وہ اللہ اپنے پاس جمع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر آج ہم صدقہ کریں گے تو وہ اللہ اس کو اپنے پاس پالتے رہیں گے، قیامت تک وہ آپ کا صدقہ جو ہے بڑھتا رہے گا، اس کا اجر بڑھتا رہے گا۔ تو میں یہ نہیں کہتی کہ آپ جو کچھ بھی آپ کے پاس صدقہ کر دیں، کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے ضرور ضرور ہر ماہ جو ہے وہ آپ نکالا کریں، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں۔ جیسے اب بچے ہیں، اب ہمارے جو پیرنٹس تھے وہ کیا کرتے تھے، کچھ نہ کچھ ہمیں دیتے تھے، پرندوں کو ڈال دو، جانوروں کو ڈال دو، ایسے کر دو ویسے کر دو، مطلب سکھاتے رہتے تھے۔ تو اپنے بچوں کو بھی یہ عادت ڈالیں، جیسے وہ کھانا کھاتے ہیں تھوڑا سا کھانا انہیں بولیں کہ پرندوں کو ڈال دیں۔ ابھی جیسے ہم یورپ میں ہیں، یہاں تو ماشاءاللہ ہر وقت جو ہے وہ پیجن ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ہر طرف باہر نکلیں سیگل ہوتے ہیں، پیجن ہوتے ہیں، اور بھی پرندے۔ تو بچوں کو یہ عادت ڈالیں، سمندر ماشاءاللہ پاس ہے ہمارے، وہاں جائیں، کچھ کہیں نہ کہیں یا جگہ جگہ پہ یہاں بھی جو ہے بیٹھے ہوتے ہیں مانگنے کے لیے، یا مساجد ہیں، کہیں بھی جو بھی آپ کو بہتر لگتا ہے، بچوں کو چیریٹی کرنے کی عادت ڈالیں۔ اب ایسا ہوتا ہے اکثر جو ہوتا ہے نا، بچے کہتے ہیں کہ ماما وہ انکل بیٹھے ہیں انہیں میں دے ہوں، تو ماما کہے گی رہنے دو کیا کرنا ہے دے کے، رہنے دو، ایسے ماما کہہ دیں گی۔ اور وہ بھی پیرنٹس ہوتے ہیں جو اپنے لیے کھانا لیتے ہیں اور پھر بچوں کو لے کے دیتے ہیں کہ وہ فلاں بندہ بیٹھا ہے اس کو جا کے دے دو، مطلب بچوں کو شیئر کرنا سکھاتے ہیں۔ تو اگر ابھی سے ہم اپنے بچوں میں یہ عادت ڈالیں گے تو ہمارے بچے بڑے ہو کر یا جیسے جیسے وہ باشعور ہوں گے تو ان کی صدقہ خیرات کرنے کی عادت بنے گی۔ لیکن اگر ہم نے ہی بخیلی کرنی ہے، کنجوسی کرنی ہے، تو پھر بچے کیسے سیکھیں گے؟ تو یہ صدقہ جو ہے یہ بھی کیا ہے، یہ نفس کی قربانی ہے، خواہش کی قربانی ہے۔ یعنی ہم اپنی خواہشات کو پیچھے کرتے ہیں اور دوسروں کی خواہشات کا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے کہ ہم نے صبر سے کام لینا ہے، اور قربانی جو ہے، قربانی کو اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دیتے۔ جیسا کہ اب یہاں سورۃ الصافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جو قربانی دینی چاہی تو اللہ نے پھر دیکھیں بدلے میں کیا نوازا۔ اللہ نے صرف آزمایا کہ یہ ایسا کریں گے یا نہیں، تو آج تک ان کی سنت زندہ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اگر ہم بھی اپنے نفس کی قربانی دیتے ہیں، اپنی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں، تو ضرور ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے، اور ہمیں اللہ اپنا ساتھ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس کے بعد انبیاء کی تعریف سورۃ الصافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہ من عبادنا المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب دکھایا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو جب پورا کرنا چاہا تو اللہ نے پھر ان کو آزما لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آزمائش میں پورا اترے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور جو دیگر انبیاء ہیں ان کی تعریف میں یہ فرما رہے ہیں کہ انہ من عبادنا المؤمنین، کہ یقیناً یہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل فرمائی۔ اب اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑی جو پہچان ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے، اللہ پہ یقین ہے، اللہ پہ توکل ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پہ جو توکل تھا، ایمان تھا، اس ایمان کی وجہ سے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی، تو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں ان کو اس ازمائش کے بدلے دیکھیں یہ ایک تحفہ عطا فرمایا کہ قیامت تک ان کی اس سنت کو، اس کام کو زندہ رکھا جائے گا، اور قیامت تک ان کی اس قربانی کی تعریف کی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد سورہ صاد میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے ساتھ زبردستی گھسنے والا ایک اور گروہ ہے، ان کے لیے خوش آمدید نہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، یعنی جہنم میں جانے والے، جہنمی گروہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ جہنمی گروہ جو ہے وہ گروہ در گروہ جہنم میں دھکیلے جائیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو لعنت کریں گے، جہنمی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی آخرت میں ندامت اور دشمنی کا وہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہاں تو ایک دوسرے کو جب وہ دیکھیں گے تو ایک دوسرے کو لعنت کریں گے، جہنمی گروہ در گروہ جب جہنم میں دھکیلے جائیں گے، لیکن وہاں تو دشمنی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ اگر فائدہ ہے تو کس بات کا ہے؟ اگر اس دنیا میں ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں
اور آج کی اصلاح جو ہے وہ ضروری ہے. اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں گے تو ہم جب اپنے اگلے گھر جائیں گے حساب کتاب کے بعد جو ہے ہمیں تمام وہ انعامات جو ہیں عطا کیے جائیں گے جو اہل جنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. اس کے بعد توبہ اور عاجزی، سورہ سعاد میں ہمیں اس کے بارے میں جو ہے ذکر ملتا ہے. اور ماشاءاللہ پریویس سیشنز میں ہم سیکھ چکے ہیں توبہ کرنے والے کی کیا فضیلت ہے اور عاجزی کرنے والے کی کیا فضیلت ہے. اور توبہ اور عاجزی کرنے والے عباد الرحمن ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، وہ توبہ کرتے ہیں، وہ گناہوں سے ڈرتے ہیں. بے شک انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، انسان جو ہے، کوئی بھی انسان جو ہے وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، گناہوں سے پاک نہیں ہے. ہر کسی سے جانے میں انجانے میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو ہو سکتا ہے ہماری نظر میں وہ صحیح ہو لیکن اللہ کو ناپسند ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو. تو اس لیے توبہ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور توبہ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ چلیں کوئی بات نہیں کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہے، بڑھاپے میں کر لیں گے توبہ. پتہ نہیں بڑھاپا آنا ہے یا نہیں آنا، کیا پتہ ہمارا آج وقت آ جائے، کل آ جائے، اگلے پل آ جائے، ہمیں نہیں پتہ. تو جیسا کہ فرعون جو ہے اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا تو اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا یہ تو جادوگر ہے. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں سے گزرے تو اس نے بھی گزرنا چاہا تو سمندر آپس میں مل گیا. تو وہاں اسے احساس ہوا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو کوئی کرشمہ ہے، کوئی معجزہ ہے. پھر اس نے توبہ کرنی چاہی لیکن تب اس کی موت کا وقت تھا، اللہ نے پھر اس کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں کی. تو بالکل اسی طرح کہیں دیر نہ ہو جائے کہ ہم بھی یہ سوچتے رہ جائیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے فوراً توبہ کرنی ہے، آج ہی کرنی ہے، ابھی ہی کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جو بھی جانے میں انجانے میں صغیرہ کبیرہ ظاہر پوشیدہ جو بھی ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں معاف فرما دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اب آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے بارے میں ہم قصص الانبیاء میں سیکھ چکے ہیں. اب حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کی جو عبادت اور ان کا جو عدل اور انہوں نے جو توبہ کی اس کو یہاں سراہا جا رہا ہے، ان کو جو ہے یہاں ذکر میں لایا جا رہا ہے. اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا دَاؤُدَ إِنَّهُ أَوَّابٌ، یعنی عبادنا ہمارے بندے. تو یہاں حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادت، ان کا عدل و انصاف اور ان کی توبہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ سے رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، وہ انصاف والے ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں. کوئی بھی مصیبت آ جائے، دکھ تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، جیسا کہ ہم نے پریویس سیشنز میں قصص الانبیاء بہت وضاحت کے ساتھ ہم نے سیکھا کہ جس پیغمبر کا ہم نے قصہ سیکھا اس میں ہمیں ایمان اور صبر واضح جو ہے ملا. تو بالکل یہ ہمارے لیے بھی کیا ہے، ایک سبق ہے کہ ہمیں بھی جتنی مرضی بڑی آزمائش آ جائے، دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، ہم نے ہر حال میں اللہ پہ جو ہے یقین کامل اور صبر سے کام لینا ہے. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا ساتھ بھی نصیب ہوگا اور کامیابی بھی عطا ہوگی. اس کے بعد سورۃ الزمر، اس میں اخلاص کا تقاضا بیان کیا گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خبردار، خالص دین صرف اللہ ہی کے لیے ہے. الا للہ الدین الخالص، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ خالص دین صرف اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی وہی وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ ہے. عبادت، دعا اور نیت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. کسی اور کو شریک بنانا یا اس کا سوچنا بھی کیا ہے، گناہ کبیرہ ہے اور شرک کی معافی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دیں گے، شرک جو ہے وہ نہیں معاف فرمائیں گے. اور شرک، جیسا کہ پریویس سیشنز میں ہم نے سیکھا تھا کہ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں کسی کو. ویسے تو یہ بھی شرک ہے کہ ہم اللہ کی صفات، یعنی وہ کام جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں، ان کاموں کو کسی اور کے ساتھ منسلک کر دیں کہ فلاں ہمیں اولاد دے سکتا ہے، فلاں ہمیں رزق دے سکتا ہے، فلاں ہمیں زندگی موت دے سکتا ہے. تو یہ شرک ہے. اور اس کے علاوہ شرک کی ہم نے کیٹیگریز، شرک کی ٹائپس جو ہیں وہ ہم نے سیکھی تھی. اب اللہ حکم دیتے ہیں نماز کا، اور ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے، وہ نماز سے منع کرتا ہے. تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم نے اللہ پہ ایمان لائے.
اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم ابلیس کی پیروی کرتے ہیں، تو پھر اللہ کے علاوہ ہم شیطان کی مانتے ہیں، تو یہ شرک ہے نا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات ماننا عبادات میں، اسلام میں، دین میں، تو یہ بھی شرک ہے، یہ کفر ہے۔ تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس سے بچنا ہے، اور اللہ کو صرف خالص نیت والا عمل پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ اب جیسے کہ بخاری شریف کی روایت ہے، پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوی، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص اپنی نیت سے جانچا جائے گا، اور اللہ کو صرف خالص نیت والا عمل پسند ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، بے شک وہ کام نیک ہے، لیکن اب ہماری نیت کیا ہے؟ یہ کام ہم کریں گے تو دنیا میں ہمارا نام ہوگا، دنیا میں ہماری واہ واہ ہوگی، لوگ ہماری تعریف کریں گے، یہ تو بڑا اچھا کام کر رہا ہے، یہ تو بڑا نیک بندہ ہے۔ مطلب دنیا کی تعریف حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے لیے، مقام حاصل کرنے کے لیے ہم کوئی نیک کام کریں تو پھر ہماری وہ نیکی جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالص نیت والا عمل جو ہے وہ پسند ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب بھی کوئی نیک کام کریں گے، اچھا کام کریں گے، تو ہماری نیت صرف اور صرف رب کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیں وہ نیک کام کرنا ہے، نہ کہ دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ان لوگوں میں شمار فرمائے جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے۔ اس کے بعد سورۃ الزمر میں ہمیں نیک لوگوں کا انجام بھی جو ہے ملتا ہے، کہ نیک لوگ جو ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب سے ڈر رکھا، ان کو جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اہل جنت میں شمار فرمائے۔ اب دیکھیں کتنا خوبصورت یہ پیغام ہے نیک لوگوں کے لیے، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب سے ڈر رکھا، ان کو جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا۔ تو مطلب اب اللہ کی طرف سے ڈر رکھنا، اللہ کا ڈر رکھنا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب اللہ کا ڈر ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے۔ اللہ کا ڈر ہوگا تو ہر وہ کام کریں گے جس کا حکم ہمیں قرآن سے ملتا ہے، اور قرآن سے جو احکامات ہمیں ملتے ہیں، قرآن سے جس کام کا ہمیں حکم ملتا ہے وہ فرض ہے، یعنی ہر حال میں وہ کرنا ہے۔ تو پھر ہمیں کیا ہوگا؟ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جنہیں گروہ در گروہ جنت میں لے جایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ، یعنی جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے بندے ہوں گے، جنت میں عزت و احترام سے داخل ہوں گے، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امیجن کریں کہ دنیا میں اگر ہم کہیں جاتے ہیں، کوئی بھی ہمیں جو ہے انویٹیشن ملتا ہے، کسی فنکشن کو لے لیں، بڑی تقریب کو لے لیں، وہاں جب ہم جاتے ہیں اور وہاں بڑے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے ہمارا ویلکم کیا جائے تو کتنا اچھا لگتا ہے نا۔ تو سوچیں کہ جب جنت میں ہمیں داخل کیا جائے گا اور وہاں ہمارا ویلکم کریں گے فرشتے، تو فرشتے جن کا استقبال کریں تو کیا ہی وہ خوش قسمتی ہوگی، کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے۔ اصل کامیابی وہ ہے جو آخرت میں نصیب ہو۔ دنیا میں تو ہم دھوکے سے بھی کامیاب ہو جائیں گے، دنیا میں تو ہم جو ہے کچھ بھی دے دلا کے بھی کامیاب ہو جائیں گے، لیکن آخرت میں کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، کسی کو کوئی سفارش کی وجہ سے پروٹوکول نہیں دیا جائے گا۔ وہاں اگر درجات نصیب ہوں گے، کامیابی ہوگی، تو صرف اور صرف اعمال کی بنا پر۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں وہی کام کرنے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے ان بندوں میں شمار فرما لیں جنہیں گروہ در گروہ جنت میں داخل کیا جائے گا، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اب اس تمام سیشن سے ہم نے کیا سیکھا؟ کہ آخرت کی فکر جو ہے وہ لازم ہے۔ اگر ہم آخرت کی فکر کرتے ہیں تو ہی ہم برائیوں سے، گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم آخرت کی فکر بھلا دیں گے تو پھر ہم ناکام ہو جائیں گے، اور ہم صرف یہ کہتے رہ جائیں گے اچھا کل کریں گے، کل کریں گے۔ اکثر ہوتا ہے نا، لوگوں کو تبلیغ کریں نماز کی تو وہ کہیں گے کل سے شروع کریں گے، آج تو ہمارے کپڑے جو ہے نا پاک نہیں ہیں، آج ہم خود پاک نہیں ہیں، آج ہماری طبیعت ٹھیک نہیں، کل سے انشاءاللہ 5 وقت کی نماز جو ہے نا شروع کر کے آپ کو بتائیں گے۔ اب وہ کتنے دھڑلے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کل سے، اب پتہ نہیں کل جو ہے وہ
نصیب ہونی بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں رات کو جب ہم نے سونا ہے اور سونے کے بعد اگلے دن ہم نے اٹھنا بھی ہے یا نہیں. تو اس لیے جو بھی کرنا ہے اس کے لیے ہم نے سوچنا نہیں ہے، اسپیشلی وہ کام جس کا ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ حکم دیتے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عباد الرحمن میں شمار فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عباد الرحمن کی جو صفات ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس حال میں اپنے پاس بلائیں کہ ہم سب سے راضی ہوں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا سیشن کمپلیٹ ہوا. اور ڈیورنگ دا سیشن جو بھی آئے جنہوں نے سلام کیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ابھی کسی کا کوئی کوسچن ہے سیشن سے ریلیٹڈ تو آپ ٹائپ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا یہ سیکھنا سکھانا جو ہے اس کو قبول و منظور فرمائے. اور اللہ تبارک تعالیٰ اس سیکھنے سکھانے کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور ماشاءاللہ ہمارے جو حفظ کے اسٹوڈنٹ ہیں، تفسیر کے، تجوید کے، ویسے تو وہ ویک میں ان کی 3 days کلاس ہوتی تھی، ابھی پورا ویک ماشاءاللہ وہ مسلسل کلاسز لے رہے ہیں. تو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ ضرور ضرور آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے. اور اصل وقت یہی ہے جو ہم دے رہے ہیں. تو باقی انشاءاللہ کوئی بات نہیں، بھی عید کی ہالیڈیز آ رہی ہیں تو پھر آپ کو ریسٹ دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ابھی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.